السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. میں ہوں انیکا نثار. بفور آئی اسٹارٹ دی ویڈیو آئی وڈ ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ جو بھی ویڈیو میں بناؤں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. آج بڑی امپورٹنٹ پریس بریفنگ تھی. اس پریس بریفنگ میں بھی تھی اور وہ پریس بریفنگ تھی آئی ایس پی آر میں. میں یہ سوچ کر گئی تھی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار ہمیں بریف کریں گے, شاید کشمیر کے بارے میں, شاید ارشد شریف کے بارے میں, شاید پولیٹیکل سچویشن کے بارے میں بریف کریں گے, کچھ ملی جلی چیز, اور جو کہ واقعی میں تھی. کشمیر سے شروع ہوئی, ارشد شریف پہ گئی اور سیاست پہ گئی. لیکن سرپرائزنگ بات یہ تھی کہ وہاں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم بھی موجود تھے. یہ وہ شخصیت ہیں جو کہ اگر پرائم منسٹر سے ملاقات ہو, جب آرمی چیف کے ساتھ جاتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی, تو اپنی تصویر وہ کٹوا لیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میڈیا کے اندر ان کی تصویر نہ آئے. سائلنٹ رہنے والی شخصیت جو کہ میڈیا کی لائم لائٹ میں نہیں آنا چاہتی, جرنلسٹ سے بہت کوئی اکا دکا ملاقات ہوئی ہو تو ہوئی ہو, وہ ملاقات نہیں کرنے کے قائل, وہ سائلنٹلی اپنا کام, وہ کہتے ہیں سائلنٹ واریئرز. آئی ایس آئی جس طریقے سے خاموش طریقے سے ملک کا دفاع کر رہی ہوتی ہے, وہ عین اس پرسونا کے مطابق ہے. لیکن آج ان کو بولنا پڑا. کیوں بولنا پڑا انہوں نے خود بتایا. کیا بتایا وہ سنیے گا. کہ آپ لوگ مجھے اپنے درمیان دیکھ کے حیران ہیں, اور میں آپ کی حیرانی کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں. آپ کو معلوم ہے میری ذاتی تصاویر ہوں, ذاتی تشہیر ہو, اس پہ میری پالیسی تقریباً 1 سال سے واضح ہے, جس پہ میں اور میری ایجنسی سختی سے پابند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا منصب اور میرے کام کی نوعیت ایسے ہے کہ مجھے پس منظر میں, مجھے اور میری ایجنسی کو پس منظر میں رہنا ہے. لیکن آج کا دن کچھ مختلف ہے. آج میں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا آپ کے پاس, بلکہ اپنے ادارے کے لیے آیا ہوں, جس کے جوان, جس کے آفیسر صبح شام اس وطن کی حفاظت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. اور خصوصی طور پہ میں اپنی ایجنسی کے لیے آیا ہوں, جس کے آفیسرز اور ایجنٹس پوری دنیا میں, پاکستان کے اندر اس ملک کی پہلی دفاعی لائن بن کے 24 گھنٹے جاگ کام کرتے ہیں. جب ان کو جھوٹ کی بنیاد پر بلا جواز تنقید کا, تہذیب کا نشانہ بنایا جائے, تو بحیثیت اس ایجنسی کے, اس ادارے کے سربراہ کے, میں خاموش نہیں رہ سکتا ہوں. اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جب جھوٹ اتنی آسانی, روانی اور فراوانی سے بولا جائے ایک سائڈ سے کہ ملک میں فتنہ اور فساد کا خطرہ ہو, تو سچ کی لمبی خاموشی بھی ٹھیک نہیں ہے اس ملک کے لیے. میں کوشش کروں گا بلا ضرورت سچ نہ بولوں. قوم نے میرے منصب میں مجھ پہ یہ بوجھ ڈالا ہے کہ میں ان رازوں کو جو میرے پاس ہیں, ان امانتوں کو اپنے سینے میں لے کے قبر میں چلا جاؤں. لیکن جہاں ضرورت سمجھی میں وہ راز آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا, تاکہ میں اپنے ادارے کا, اپنے جوانوں کا, اپنے شہداء کا دفاع کر سکوں. اسی ملاقات کے اندر سائفر کی بات بھی ہوئی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پریس بریفنگ کے اندر سائفر کی حقیقت بتا دی. جب J-10 سی پاکستان کو دیے گئے اور پاکستان نے کامرا کے اندر ایک تقریب منعقد کی, اس تقریب کے بعد ایک اہم ملاقات ہوئی جس کے اندر آرمی چیف نے اس ٹائم کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو وہ سائفر, جس کی بات پاکستان تحریک انصاف نے بعد میں 27 مارچ کو پریڈ گراؤنڈ کے اندر کی, عمران خان صاحب نے وہ لہرایا کاغذ کی وہ سائفر ہے, وہی سائفر 10 مارچ کو, 11 مارچ کو عمران خان صاحب کو دکھایا جا چکا تھا. اور عمران خان صاحب کا رپلائی آگے یہ تھا کہ ایسے سائفرز آتے رہتے ہیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, ملک ایسی بات کرتے رہتے ہیں. رفع دفع ہو گیا معاملہ. اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس اور ایوری تھنگ موو فارورڈ. اس سے پہلے ہی آ چکی تھی, 8 مارچ کو آ چکی تھی. لیکن عمران خان صاحب کو سائفر تب تک بہت اہم نہیں لگا جب تک معاملہ ہاتھ سے نکل نہیں گیا. اور معاملہ ہاتھ سے نکلنا شروع پچھلے مارچ میں ہی ہو گیا تھا, جہاں سینٹ کے انتخابات کی مینجمنٹ سے لے کر بہت سارے معاملات کی ڈیمانڈ ہونے لگی فوج سے کہ آپ ہمیں یہ مینج کر کے دیں. اور وہ مینج نہیں کر کے دینے کے اوپر کچھ تناؤ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. پھر ڈیسائیڈ یہ کیا گیا, پورے انسٹیٹیوشن کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم پالیٹکس کا حصہ نہیں بنیں گے اور پالیٹکس سے دور رہیں گے. اور عمران خان صاحب کو اس کے باوجود بھی 2-3 معاملات کے اوپر, قانون سازی کے اوپر, پاک فوج نے
مدد کی جو کہ میری اطلاعات ہیں. بہرحال واپس آتے ہیں اس پریس بریفنگ کے اوپر. سائفر کے بارے میں DGISPR نے کیا کہا ذرا سنیے گا. جہاں تک سائفر کا معاملہ ہے، آرمی چیف نے 11 مارچ کو کامرا میں سابق وزیر اعظم سے خود اس کا تذکرہ کیا تھا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں. ہمارے لیے یہ حیران کن تھا جب 27 مارچ اسلام آباد کے جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا گیا اور ڈرامائی انداز میں ایک ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، جس کا مقصد سیاسی فائدہ حاصل کرنا اور ایک مخصوص بیانیہ تشکیل دینا تھا کہ حکومت کے خلاف آئینی اور قانونی اور سیاسی معاملے کی بجائے عدم اعتماد کی تحریک رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھی. یہی وہ وقت تھا جب ارشد شریف صاحب اور دیگر کئی صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کو ایک مخصوص بیانیہ فیڈ کیا گیا جس کی حقیقت بھی بہت حد تک واضح ہو چکی ہے. سپاہ اور لیڈرشپ میں نفرت پیدا کرنے کی مذموم کوشش کی گئی. پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی گئی. اس سائفر کے بارے میں ہی آگے شکوہ جواب شکوہ جو ہوتا ہے اس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ سائفر والی بات تو 100% درست ہے. کیا کہا وہ بھی سن لیں. سائفر کا ذکر آ گیا. سائفر کے جو کہا کہ ہم نے ایک بیانیہ گھڑا، حقیقت کے برعکس ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہم کوئی ایسا بیانیہ نہ گھڑیں گے نہ گھڑا ہے جس سے پاکستان کو نقصان ہو یا پاکستان کے تعلقات کو، کسی ملک کے ساتھ تعلقات متاثر ہو. یہ ہماری ہرگز نیت نہ تھی. ایک حوالہ میٹنگز کا کیا گیا کہ میٹنگز ہوتی ہیں، کوئی ہماری غیرانی فرمائش، کوئی ہم نے ایسی مطالبہ کیا جو جمہوری قدروں کے برعکس ہو یا آئین کے برعکس ہو، ہرگز نہیں. اب یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس بریفنگ، یہ DGISI DGISPR کی پریس بریفنگ کے بعد ایک پریس بریفنگز کا تانتا بن گیا. اس کے بعد جو وفاقی وزراء ہیں انہوں نے پریس بریفنگ کی. اس کے بعد جی پاکستان تحریک انصاف کے سارے رہنماؤں نے پریس بریفنگ کی ہے. پریس بریفنگ کھیلتے رہے آج ہم لوگ پورا دن. لیکن سب سے اہم پریس بریفنگ وہی تھی جو پہلی والی تھی DGISI DGISPR والی. اس کے اندر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات DGISI نے کی، اور وہ بات کیا کہی وہ یہ تھی کہ مارچ کے اندر یہ معاملہ جب خراب ہو رہا تھا اس ٹائم پر اب کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو غیر معینہ مدت یعنی ان لمیٹڈ ایکسٹینشن کی بات کی خان صاحب نے آفر کی، اور DGISI نے باقاعدہ یہ کہا کہ میں اس جگہ پر موجود تھا اور میں نے باقاعدہ یہ بات وٹنس کی ہے. اب یہ والی غیر معینہ مدت ایکسٹینشن کی بات کر دینے، اور یہ بہت بڑی آفر ہوتی ہے آبویسلی، ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے آپ کو ایکسٹینشن مل جائے. بہت سارے لوگ ڈگمگا سکتے ہیں، لیکن ڈیسیجن پھر یہی ہوا کہ کسی طریقے سے پالیٹکس میں شمولیت نہیں کریں گے. بار بار غیر آئینی مطالبات کی بات کرتے رہے DGISI، اور وہ غیر معمولی اور غیر آئینی جو مطالبات تھے اس کے اندر تو آف کورس ایک تو یہ تھا کہ فوری طور پر الیکشن کرائیں، اس حکومت کو گھر بھیجیں اور ان کو ذرا ان کے اوپر سختی کریں، اور ان حکومت والوں کو جو ہے نا وہ ڈنڈا مار کے اب بھگا دیں، بس سائڈ پہ کر دیں. یہ میرے سورسز نے مجھے بتایا کہ یہ ڈیمانڈ تھی بیسکلی خان صاحب کی، اور خان صاحب یہ ڈیمانڈ کرتے رہے کہ آپ ارلی الیکشن کال کر دیں، بس آپ ہٹا دیں. تو یہ والی چیز آلریڈی پچھلے سال مارچ کے اندر ڈیسائیڈ ہو چکی تھی کہ ہم اپنے کانسٹیٹیوشنل مینز میں رہیں گے آرمڈ فورسز کی طرف سے، اور کانسٹیٹیوشنل مینز سے آگے نہیں بڑھیں گے. اس کے علاوہ آج جس طریقے سے معاملات آگے بڑھ رہے تھے اسی کے اندر خان صاحب کی گفتگو کے بارے میں، خان صاحب جو کہتے رہے اس کے بارے میں بھی DGISI نے بڑا واضح طور پر، جیسا میں نے پہلے بھی شارٹ پلے کیا، کہ انہوں نے کہا کہ جھوٹ جب چلنا شروع ہو جائے اس کے بعد سچ کو بولنا پڑتا ہے، اسی لیے میں آج باہر آیا ہوں. میں نے بھی ایک سوال کیا تھا، اس سوال کو بھی دیکھ لیجیے ذرا. جنرل صاحب، آپ کے آنے سے لے کر اب تک پاکستان تحریک انصاف کچھ ناخوش نظر آئی. آپ نے رات کی تاریکیوں کی ملاقاتوں کی بات کی ہے، اور رات کی تاریکیوں کی ملاقاتوں کے اندر کچھ معاملات اچھے اور اگلی صبح کو معاملات خراب ہوتے ہوئے دیکھے. اس کی کیا وجہ ہے کہ رات کی تاریکی کے اندر ملاقات ہوتی ہے تو بات ٹھیک ہوتی ہے؟ کیا کوئی ہرڈل ہے؟ کیا کوئی ایسی رکاوٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعلقات بہتر نہیں ہو پا رہے؟ دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ملاقاتیں چل رہی ہیں اس کے اندر ہم لوگوں نے ابھی کل ایک NOC کے لیے DC اسلام آباد کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنی نیکسٹ فرائیڈے کو جو آئیں گے اس کے لیے ایک NOC مانگنے کے لیے لیٹر لکھا ہے. اس کے اندر اسپیسیفکلی سبجیکٹ میں لکھا گیا پیسفل پبلک گیدرنگ اینڈ سٹ ان.
کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ واقعی میں اور رات کی تاریکیوں میں بھی کیا اس بارے میں کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ یہ جو سٹ ان ہے یہ پیسفل ہی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کی اس پہ کوئی بات چیت ہوئی؟ نے سوال پوچھا کسی مخصوص جماعت کے حوالے سے. دیکھیے، جب میں نے شروع میں کہا کہ یہ ادارے کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے آئینی اور غیر سیاسی کردار پہ محدود کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے، جو میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، کہ پاکستان کے تمام لوگوں کو، ہر شہری کا، ہر جماعت کا بلا تفریق غیر ہمارے پہ مساوی حق ہے. اس لیے یہ نہیں ہے کوئی بھی جماعت کل آئینی طریقے سے حکومت بناتی ہے تو ادارے کا فرض ہے کہ اس حکومت کی ریاست کی خاطر آئینی حدود میں رہ کے مدد کرے. ہم یہ مدد کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. کسی جماعت کے ساتھ میرے ادارے کا، میری ایجنسی کا کوئی ذاتی عناد نہیں ہے. یہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں. اور جس جماعت کا آپ نے نام لیا اس میں میرے غالباً ذاتی دوست باقی جماعتوں سے زیادہ ہیں. جو آپ نے بات کی میٹنگز کی، دیکھیے وہ میٹنگز ہوئیں. اس میٹنگ میں جو ہمارا مشورہ تھا، جو ہمارا بیانیہ تھا، جو بات ہم نے کہی وہ یہی تھی کہ آپ نے جو کرنا ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت رہ کے کریں. ہم کوئی ایسی مدد فراہم نہیں کر سکتے جو پاکستان کے آئین، قانون اور اخلاق کے مطابق نہ ہو. تو یہ پریس بریفنگ بڑی غیر معمولی ہے، اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں. یہ یاد رکھیے کہ اس کے بعد آپ ایک اور بات آبزرو کریں. اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی پریس بریفنگ تھی وہ بڑی مائل تھی. اس سے پہلے اداروں کو للکارنا بڑا عام تھا اور کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اس کے بعد جو پریس بریفنگ ہوئی اس کے اندر کتنی دفعہ تعریفیں ہوئیں کہ جی آپ نے بڑا اچھا کیا، آپ نے یہ بات کی کہ ہمارا رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کی، آپ نے بڑا اچھا کیا. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ آپ قانونی دائرے کے اندر رہنا چاہتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل ٹائمز میں رہنا چاہتے ہیں. یہ جو تعریفیں ہیں ذرا ان کا میش اپ میں نے بنایا ہے وہ بھی ذرا چیک کریے گا. پریس کانفرنس جو آج ہوئی اس کا اس کی ایک تھریڈ جو بڑی پرومیننٹ تھی وہ یہ تھی کہ ادارے نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل رہے گا. تو ہم ہمیشہ سے یہی ہماری خواہش رہی ہے اور سب کی خواہش رہی ہے کہ آئین کے تحت ہر ادارے کا ایک رول ہے، اس کا تعین ہے، اور اگر ہر ادارہ اپنے متعین رول کے اندر اپنا کام کرے تو آسانی رہے گی. ہم نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا ہے، ہم نے ان کا دفاع کیا ہے، ہر موڑ پر کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز کے مضبوط ہونے سے نہ صرف جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، ملک مضبوط ہوتا ہے. فوج اپنے آئینی کردار کے اندر رہنا چاہتی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے اور ملک کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ فوج نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آئینی کردار کے اندر رہنا چاہتے ہیں. تو یہ آج کا راؤنڈ اپ تھا. اس کے بعد آپ کو ایک چیز واضح ہو جانی چاہیے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ مشکلات میں ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی مقبولیت بھی ہے، عوام بھی ان کو سن رہی ہے. تو لیکن اس بریفنگ کے بعد عمران خان صاحب کے اس بیانیے کو دھچکا ضرور ملا ہے کہ عمران خان صاحب جو ایک تو سائفر والا معاملہ اور ایک یقیناً وہ بھی کہ ارشد شریف صاحب کو کسی اور نے، یعنی وہ بھی اندر کی بات کر رہے تھے کہ یہیں سے کہیں سے سازش ہوئی ہے، اس کو بھی دھچکا ملا. کیونکہ آبویسلی اگر ادارے کے دو اداروں کے سربراہان، آئی ایس پی آر، آئی ایس آئی کے سربراہان بات کر رہے ہیں، ڈی جیز بات کر رہے ہیں، وہ یقیناً بہت سارے پروفز کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور میرے سوال کے اندر بھی یہی جو ارشد شریف والا سوال میں نے کیا تھا، میں نے یہی کہا تھا کہ آپ نے جو سوال پوچھے ہیں لگتا ہے کہ آپ کو ان کے جواب معلوم ہیں، جس کے اوپر مجھے یہ کنفرم کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ پارشلی ہم لوگ ہمارے پاس جواب موجود ہیں، باقی کمپلیٹ آنسرز کا ویٹ کر رہے ہیں. کمپلیٹ آنسرز آئیں گے تب پوری قوم کو بتایا جائے گا. سیاست کے اندر اور ہلچل ہونے والی ہے. مجھے یہ بھی بتایا گیا اور بڑے واضح الفاظ میں بتایا گیا کہ جو لانگ مارچ ہے وہ پرامن ہونے کے ہی زیادہ تر چانسز ہیں. اور زیادہ تر چانسز ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو رات کی تاریکی کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھی، جو میرے سوال کے اندر بھی میں نے مینشن کیا، وہ جو رات کی تاریکی کی ملاقاتیں، وہاں کہیں نہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کی وعدے وعید تو ہوئے ہوں گے. ان وعدے وعید کے کیا رزلٹ نکلتا ہے یہ تو ہم لوگوں کو کل، اب فرائیڈے کو جب لانگ مارچ لاہور سے چلے گی اور پھر اگلے فرائیڈے کو اسلام آباد پہنچے گی، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ H9 اور G9 کے بیچ کی جگہ پر
کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے. نیکر سار کو اجازت دیجیے. I'll keep updating you about the whole situation. جو بہت ساری اندر کی خبریں میرے پاس ہوتی ہیں وہ بھی آپ تک پہنچاتی رہوں گی. See you next time. اللہ حافظ.